جبکہ 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک، جب ان تمام مسلم ممالک کا اتحاد کرانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے کوششیں کی اور ایسی کانفرنسز منعقد کی جن کے اندر سارے مسلمان حکمرانوں کو بلایا اور اپنی اسلامی تنظیم بنانے کے بارے میں جب انہوں نے سوچ و بچار کی اور اس پر کوئی لاہ عمل انہوں نے تیار کرنے کی کوششیں کی تو کیا ہوا؟ ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا گیا، کوئی نہیں بچا۔ جو بھی مسلمان ممالک کے حکمران آئے تھے یہاں پر، جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اب ہم سب یکجا ہوں گے، متحد ہوں گے، مسلمانوں کے حقوق کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ زندہ صرف ان کو رکھا گیا کہ جو ان انگریزوں سے وفاداری کا وعدہ کرتے، جنہوں نے ان کی وفاداری کا وعدہ نہیں کیا، مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، ان کو دبا دیا گیا۔ تو قرآن مجید کے احکامات پر اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید کی سورہ توبہ کے اندر ہمیں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، جب کفار کی فوجیں ان پر ظلم کرتی ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا، ان کے لیے آخرت میں کامیابی کا وعدہ فرمایا کہ تم کامیاب ہوگے، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ کہ جو سب دیکھ رہے ہیں، وہ ہم لوگ ہیں، سب دیکھ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے، 55,000 سے زیادہ کلمہ گو بچے، بڑے، نوجوان، بوڑھے، عورتیں شہید کیے جا چکے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم و ستم ہے، لیکن ہم لوگ مجبور ہیں، ہم عوام دعائیں کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، تحریر لکھ کر ہم اپنے بھائیوں سے ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم رفاہی ادارے قائم کر کے ان کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں، ہاسپٹلز قائم کر کے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں، لیکن جہاد ہم عوام نہیں کر سکتے۔ اس صورتحال میں اب جو چل رہی ہے، جہاد کس پر فرض ہے؟ ہماری جو مسلم ریاستیں، ہمارے جو حکمران ہیں، ہماری جو فوج ہے۔ کل آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام